والسلام سے روایت بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام واکثرہ 10 ایام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالیہا واکثرہ 10 ایام 10۔ کم سے کم مدت حیض باکرہ اور ثیبہ کا وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ یہ روایت جو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے، تو یہ عبارت النص ہے اس بات میں کہ عورت کی زیادہ سے زیادہ مدت حیض 10 دن ہے، 15 دن نہیں۔ تو یہ 10 دن کے مدت حیض ہونے میں عبارت النص، اس روایت کا تقاضا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت حیض 10 دن ہو، اور اس روایت کے اشارت النص کا تقاضا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت حیض 15 دن ہو۔ دونوں میں تعارض آ گیا، اشارت النص کا تقاضا 15 دن کا اور عبارت النص کا تقاضا 10 دن کا ہے، تعارض آ گیا۔ تو ظاہر بات ہے جب تعارض ہو تو عبارت النص اقوا ہوتی ہے، احق ہوتی ہے، اس لیے عبارت النص کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ عورت کی زیادہ سے زیادہ جو مدت حیض ہے وہ 10 دن۔ تعارض کی مثال سمجھ میں آ گئی؟ وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّص، رہا دلالت النص، فما دلالت النص وہ حکم ہے ثبت بمعنى النص لغتاً، جو نص کے معنی سے لغوی طور پر لغتاً ثابت ہو، لا استنباطاً بالرائے، نہ کہ رائے کے ساتھ، نہ کہ اجتہاد، رائے سے اجتہاد کے ذریعے، رائے سے اجتہاد کے ذریعے ثابت نہ ہو۔ یہ ہے دلالت النص۔ دلالت النص یہاں بھی تعریف کی ہے، حکم کی ہے، خود دلالت النص کی تعریف نہیں۔ دلالت النص اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو نظم کے معنی سے ثابت ہو، جو نظم کے معنی سے ثابت ہو، لغوی طور پر ثابت ہو، لغتاً ثابت ہو، قیاس کے استنباط کے ذریعے سے، رائے سے ثابت نہ ہو۔ یہاں قید لگا دی کہ جو ثابت ہو معنی نص سے، نص کے معنی سے۔ جب معنی کہا تو اس سے عبارت النص اور اشارت النص دونوں کیا ہو گئے؟ نکل گئے، اس لیے کہ عبارت النص اور اشارت النص دونوں ثابت ہوتے ہیں کس سے؟ نظم سے۔ وہ دونوں نظم سے، لفظ سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ دلالت النص معنی سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے معنی کی قید سے عبارت النص اور اشارت النص نکل گئے۔ اس سے محذوف بھی نکل جاتا ہے۔ محذوف کیوں؟ اس لیے کہ المحذوف کالمذکور، المحذوف کالمذکور، محذوف مذکور کی طرح ہے، اور مذکور عبارت ہوتی ہے، نظم ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے۔ اس لیے دلالت النص، یہ جہاں جو معنی النص کہا تو معنی النص کی قید سے محذوف بھی نکل گیا، اس لیے کہ وہ بھی لفظ اور نظم ہوتا ہے، معنی نہیں ہوتا، تو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ لغتاً، لغوی طور پر معلوم ہوتا ہے، نہ کہ استنباط اور قیاس کے ذریعے سے۔ لغتاً کی قید سے اقتضاء النص نکل گیا، اقتضاء النص نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اقتضاء النص بھی نظم سے ثابت نہیں ہوتا، معنی سے ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ شرعاً یا عقلاً ثابت ہوتا ہے، نہ کہ لغتاً۔ وہ لغتاً ثابت نہیں ہوتا بلکہ شرعاً یا عقلاً ثابت ہوتا ہے۔
اس لیے لغتاً کی قید سے کیا نکل گیا؟ اقتضاء النص نکل گیا۔ لا استنباطاً بالرائے، نہ کہ رائے سے، اجتہاد سے اور رائے سے اجتہاد کے ذریعے نہیں۔ یہ جو جملہ ہے تعریف میں، یہ لغتاً کی تاکید کے لیے آیا ہے، کیونکہ لغتاً تمیز ہے معنی النص سے، اور یہ اس سے تاکید کے لیے آیا ہے، لغتاً سے تاکید ہے، اسے کسی کو نکالنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اقتضاء النص نکل گیا۔ لغتاً کی قید سے قیاس بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اجتہاداً، وہ بھی معنی نص سے ثابت نہیں ہوتا، اجتہاد کر کے ثابت ہوتا ہے، معنی نص سے لغتاً ثابت، کیونکہ لغتاً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر صاحب لسان ہو اور لغت کا جاننے والا ہو، صاحب لسان ہو اور لغت کا جاننے والا ہو، وہ دلالت النص کو جان لیتا ہے، دلالت النص کو سمجھتا ہے، وہ حکم کو نکال دیتا ہے، اس کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری، جبکہ قیاس کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری ہے۔ تو لغتاً کی قید سے قیاس بھی نکل گیا۔ یہاں یاد رکھنا، جو معنی النص کہا کہ نص کے معنی سے ثابت ہے، نص کے یہاں معنی سے مراد معنی لغوی مراد نہیں، لفظ کا ترجمہ مراد نہیں، مدلول مراد نہیں، بلکہ لفظ کے معنی کا جو معنی التزامی ہے، وہ معنی التزامی مراد ہے۔ معنی سے مراد معنی لغوی مراد نہیں، بلکہ معنی التزامی مراد ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے کو کہا اضرب زیدن، زید کو مارو، زید کو مارو، تو یہ مارنے کا حکم ہے۔ اضرب زیدن یہ عبارت النص ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے زید کا مارنے کا حکم ہے، یہ معنی مدلول یہ ہے، اور اس سے بطور دلالت النص کے پتہ چل رہا ہے کہ زید کا مارنا مقصود نہیں، بلکہ اس کو تکلیف دینا مقصود ہے۔ اب تکلیف دو ان کو، تو یہ جو ایلام ہے تکلیف دینا، یہ اس عبارت سے بطور دلالت النص کے معلوم ہے۔ یہ ہے معنی التزامی، معنی التزامی تکلیف دینا۔ تو یہاں جو معنی ہے، معنی سے مراد معنی لغوی نہیں، بلکہ معنی التزامی ہے، کیونکہ معنی لغوی تو وہی عبارت النص ہے، معنی لغوی وہی عبارت النص ہے، اس لیے یہاں معنی سے مراد معنی التزامی ہے، اس لیے عبارت النص اور اشارت النص نکل گئے۔ اگر معنی سے مراد معنی لغوی ہوتا تو پھر عبارت النص اور اشارت النص معنی کی قید سے خارج نہ ہوتے، اس لیے یہاں معنی سے مراد معنی لغوی نہیں، بلکہ معنی التزامی مراد ہے۔ قیاس بھی نکل گیا لغتاً کی قید سے، اس لیے کہ دلالت النص ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو صاحب زبان ہو اور لغت کا جاننے والا ہو، جبکہ اجتہاد قیاس کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے لا استنباطاً بالرائے، رائے سے اجتہاد کے ذریعے سے نہیں، یہ تاکید ہے لغتاً سے، کیونکہ جب قیاس نکل گیا تو اب اس کے ذریعے سے قیاس کو نکالنا ضروری نہیں، کیونکہ قیاس ایک مرتبہ لغتاً کی قید سے نکل گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیاس دلالت النص قیاس ہے، دلالت النص یہ بھی قیاس ہے، بس فرق یہ ہے کہ دلالت النص جو ہے یہ قیاس جلی ہے۔ دلالت النص کیا ہے؟ قیاس جلی ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بھی اصل بھی ہے، فرع بھی ہے اور علت بھی ہے۔ دیکھو والدین کو منع کیا گیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اف نہ کہو، تو یہاں اصل معنی لغوی، اصل معنی لغوی والدین کو اف کہنا یہ اصل ہے، اور ضرب اور شتم یہ معنی التزامی ہے۔ جب اف کہنا حرام ہے تو مارنا اور گالی دینا تو بطریق اولا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ لہذا یہ
دلالت یہ معنی التزامی ہے، یہ معنی جو فرع ہے، اصل معنی لغوی اف کہنا، اور فرع دلالت التزامی، معنی التزامی وہ ضرب و شتم، اور علت مشترکہ ان دونوں کا ایلام، تکلیف دینا۔ والدین کو جو اف کہنے سے منع کیا گیا، اس کی علت کیا؟ تکلیف دینا ہے، ایلام، تکلیف نہ دو، ایذا نہ دو۔ تو ایلام یہ علت ہے، اصل معنی لغوی یہ اصل ہے، اور معنی التزامی یہ اس کی فرع ہے، اور علت مشترکہ ان کی ایلام اور ایذا ہے۔ یہی تو قیاس ہے، یہی کیا ہے؟ قیاس میں بھی ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے، ایک علت مشترکہ ہوتی ہے، ایک علت مشترکہ ہوتی ہے، جامعہ ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ دلالت النص بھی قیاس ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ قیاس جلی ہے، اور وہ قیاس خفی ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دلالت النص ہے اور وہ قیاس ہے، اور دلالت النص اور قیاس میں چند وجوہ سے فرق ہے۔ دلالت النص عموماً قطعی ہوتا ہے، اور قیاس عموماً ظنی ہوتا ہے۔ تو یہ دلالت النص کیسے قیاس ہو گیا؟ قیاس تو عموماً ظنی ہوتا ہے، کبھی کبھی قطعی بن جاتا ہے، اور دلالت النص تو عموماً قطعی ہوتا ہے۔ دلالت النص سے حدود اور کفارات کا اس بات درست ہے، جبکہ قیاس سے حدود اور کفارات کا اس بات درست نہیں ہے عموماً۔ قیاس کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری ہے، جبکہ دلالت النص کے لیے صاحب لسان اور لغت کا جاننے والا ہونا ضروری ہے، مجتہد ہونا ضروری نہیں۔ جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں وہ دلالت النص کا انکار نہیں کرتے، جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں وہ دلالت النص کا انکار نہیں کرتے۔ دلالت النص قیاس سے پہلے مشروع ہے، دلالت النص قیاس سے پہلے ہے، قیاس بعد میں ہے، دلالت النص پہلے ہے، کیونکہ کتاب اللہ میں داخل ہے یا حدیث رسول میں داخل ہے، تو کتاب اللہ پہلے ہے، اجماع، سنت رسول، اجماع، اس کے بعد پھر قیاس ہے۔ تو دلالت النص پہلے ہے اور قیاس بعد میں ہے۔ جب ان میں یہ 3-4 وجوہ سے فرق ہے تو پھر دلالت النص قیاس نہیں ہو سکتا، اور دلالت النص قیاس نہیں ہو سکتا۔ مارنا اصل ہے، اور اس کو ولا تقل لهما اف میں ضرب و شتم، اگر اضرب زیدن سے مقصود مارنا ہو، مارنا تو پھر وہ اصل ہو جائے گا، وہاں بھی ضرب و شتم یا توہین کرنا یہ اس کی فرع ہو جائے گی، اور جو علت مشترکہ ہے وہ ایلام۔ یا جیسے آپ کو کہتے ہیں نا مہمان کو کہ بھئی اس کو کھلاؤ پلاؤ، تو کھلاؤ پلاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ کھلانا پلانا بھی ہے اور مارنا بھی ہے۔ کھلانا پلانا معنی حقیقی یہ اصل ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ اس کی فرع ہو جائے گی، اور مقصود اس سے اکرام کرنا ہے، مقصود اس سے کیا کرنا ہے؟ اکرام کرنا ہے، یعنی اس کا اکرام کرو، کھلاؤ پلاؤ یعنی اکرام کرو اس کا۔ ظاہر بات ہے یہ اصل لغوی معنی ہے نا، تو یہ اصل ہو گئی، اور ضرب و شتم یہ معنی التزامی ہے۔ جب اف کہنے سے منع ہے تو ضرب و شتم سے بطریق اولا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اف کہنے سے جو منع کیا گیا اس سے مقصود کیا؟ ایلام ہے، ایلام اور ایذا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
بات ہے تو لمبی. یہاں جو مثال دی ہے مصنف نے کالنہی عن حرمت عن تعفیف کالنہی عن التعفیف یوقف به على حرمت الضرب من غیر واسطہ من غیر واسطة التأمل والاجتہاد. کالنہی عن التعفیف درات النس کی مثال میں کہا جیسے کہ اف کہنے سے روکنا ہے، منع کرنا، جس پر ہر وہ شخص واقف ہو جاتا ہے کہ اف کہنے سے جو منع کیا گیا تو مارنے کے حرام ہونے پر ہر شخص واقف ہو جاتا ہے، مارنے کے حرام ہونے پر ہر شخص واقف ہو جاتا ہے. اس میں تأمل اور اجتہاد کے واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں جو مثال دی ہے شارح کہتے ہیں کہ اس مثال میں تسامح ہے. یہی مثال صاحب منار نور انوار والوں نے بھی دیے، صاحب منار نے دیے، تو نور انوار والوں نے پر پکڑ کی ہے کہ یہ مثال تو عبارت النص کی ہے. اف کہنے سے منع کیا گیا تو اف کہنے سے منع تو عبارت النص سے ہے. ولا تقل لهما اف، تو وہ تو عبارت النص سے منع کیا گیا نہ کہ درات النص سے. تو مثال تو ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا چاہیے تھا، شارح کہتے ہیں یہ کہنا چاہیے تھا کحرمت الضرب، کحرمت الضرب، جیسے مارنے کا حرام ہونا ہے، الذی یوقف علیہ، جس پر ہر وہ شخص واقف ہو جاتا ہے جو اہل لسان ہو اور اس کے لیے تأمل اور اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بغیر واسطے تأمل اور اجتہاد کے واسطے کے بغیر وہ اس پر واقف ہو جاتا ہے کہ یہاں والدین کا مارنا حرام ہے، والدین کا مارنا ضرب اور شتم یہ حرام ہے. اس لیے یہاں جو مصنف نے مثال دی ہے کالنہی عن التعفیف، اس میں کیا ہے؟ تسامح ہے. یہ مثال درست، یہ تو عبارت النص کی مثال ہے نہ کہ درات النص کی. اس لیے اس کی مثال میں کحرمت الضرب الذی یوقف علیہ من غیر واسطۃ التأمل والاجتہاد، یہ کہنا چاہیے تھا. کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں والاشارۃ ما ثبت بالنظم، اشارۃ النص وہ حکم ہے جو نظم سے ثابت ہو، مثل الاول، پہلے والی کی طرح، یعنی عبارت النص کی طرح نظم ہی سے ثابت ہوتا ہے. الا انہ ما سیق الکلام لہ، مگر یہ کہ اس کے لیے کلام کو نہیں چلایا جاتا، ما نافیہ ہے. کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان للفقراء المہاجرین الذین، الآیہ اس آیت میں ہے. سیق الکلام، کلام کو چلایا گیا اس کلام کو، لبیان ایجاب سہم من الغنیمت لہم، ان فقراء کے لیے مال غنیمت خمس میں سے حصہ واجب کرنے کو بیان کرنے کے لیے اس کلام کو چلایا گیا. وفیہ اشارۃ، اور اس کلام میں اشارہ ہے اس آیت میں، الی زوال املاکہم، ان کے املاک کے ختم ہونے کی طرف، الی الکفار، کفار کی طرف منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے. وہما سواء فی ایجاب الحکم، اور یہ اشارۃ النص اور عبارت النص دونوں حکم کے واجب کرنے میں دونوں برابر ہیں. الا ان الاول احق عند التعارض، مگر یہ کہ تعارض کے وقت ان میں سے پہلا والا یعنی عبارت النص زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ قوی ہے. واما دلالت النص، رہی دلالت النص، فما، تو دلالت النص وہ حکم ہے ثبت بمعنی النص لغتاً، جو نص کے معنی التزامی سے ثابت ہوتا ہے لغتاً، لغوی طور پر، لا استنباطاً بالرائے، نہ کہ رائے سے اجتہاد کے ذریعے. تو فما ثبت، جو ثابت ہو گیا نص کے معنی سے یعنی التزامی معنی سے، کالنہی عن التعفیف، جیسے اف کہنے سے منع کرنا ہے، روکنا ہے، یوقف بہ، اس پر واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، علی حرمت الضرب، اس کے ذریعے سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، علی حرمت الضرب، مارنے کے حرام ہونے پر،
من غیر واسطۃ التأمل والاجتہاد، غور و فکر اور اجتہاد کے واسطے کے بغیر۔ باقی انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔